محترم، آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سن کے لحاظ سے یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس مہینے کو رجب المرجب کا مہینہ کہتے ہیں، یا یوں کہہ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا مہینہ، یعنی معراج النبی کا مہینہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے نبی کریم کو اللہ نے معراج کرایا۔ ہر نبی جو ہے وہ شان والا ہے، ہر نبی کو اللہ نے معراج کرایا، لیکن جو ہمارے نبی کو اللہ نے معراج کرایا وہ بڑا بے مثل و بے مثال معراج ہے۔ تو حضرات محترم، آج اس معراج کے بارے میں باتیں ہوں گی۔ ہم اہل سنت کتنے خوش قسمت ہیں کہ اپنی تقریروں کے اندر، اپنے وعظ و نصیحت کے اندر کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ذکر کرتے ہیں اور کبھی حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کا ذکر ہوتا ہے، کبھی فضائل کا ذکر ہوتا ہے، کبھی اخلاق عظیمہ کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی حضور کے معجزات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہماری قسمت کے اندر یہ لکھ دیا ہے کہ اپنے نبی کریم کی تعریف کرنا، اپنے نبی کریم کی خوبیاں بیان کرنا، اپنے نبی کریم کے فضائل بیان کرنا، یہ اللہ نے ہماری قسمت کے اندر لکھا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے نبی کے فضائل اور اللہ کے نبی کے شمائل اور معجزات اور اللہ کے نبی کے کمالات، اب یہ اللہ جل مجدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلاً رات کے وقت، رات کے تھوڑے سے لمحہ میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے، یعنی کہ تھوڑے سے لمحہ میں حضور علیہ السلام کا مکہ سے بیت المقدس جانا، وہاں سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سدرۃ المنتہا، اس سے بھی آگے، یہاں تک کہ عرش اولیٰ سے بھی آگے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو یہ معجزہ ہے۔ پھر واپس تشریف لے آئے۔ جب وہ واپس آئے تو جو وضو کا پانی تھا اسی طرح چل رہا تھا، اور جو کنڈی تھی اپنے دروازے کی وہ ہل رہی تھی، جس بسترے پر آرام کہتے وہ بھی گرم تھا۔ یہی معجزہ ہے جو عقلوں میں نہ آ سکے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ اب یہاں ایک بات قابل غور یہ ہے، اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ ہر مجبوری سے، ہر بے کسی سے، ہر کمزوری سے اللہ پاک ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندے کو یہ سیر کرائی، تو یہ کوئی بھی بندہ جس کا رب پر ایمان ہے، رب پر یقین ہے کہ وہ قدرت والا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کن فیکون اس کی شان ہے، جو عظمتوں والا ہے رب، جس بندے کو یہ رب پر ایمان ہے تو وہ قطعاً حضور کے جسمانی معراج کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ انکار وہی کرے گا جس کو رب پر یقین نہ ہو، جس پر رب کو برابر ایمان نہ ہو، جو رب کو ایک کمزور سمجھے، وہ رب حضور کے جسمانی معراج کا ذکر وہ نہیں کرے گا۔ یہ معراج جو تھا حضور کا جسمانی تھا، یعنی حضور اپنے جسد اطہر کے ساتھ حضور وہاں تشریف لے گئے، اپنے جسم کے ساتھ حضور تشریف لے گئے تھے، جسد اطہر۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ روح مع الجسد، اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اگر روح علیحدہ ہو اور انسان کا جسم علیحدہ ہو تو اس جسم کو مردہ کہتے ہیں، روح علیحدہ ہو تو اسے بھی روح کہا جاتا ہے۔ جس جسم کے اندر روح موجود ہے اسے عبد کہتے ہیں، اسے بندہ کہا جاتا ہے۔ تو رب کیا فرما رہا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ، روح مع الجسد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اسی لیے تو یہ معجزہ جو ہماری عقلوں میں نہیں آ سکتا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم روح مع الجسد، اور اس جسمانی معراج یہاں اپنا حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت کے اندر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کل 34 معراج ہوئے. 34، 3 اور 4 یعنی 34، 30 اور 4 34 معراج ہوئے، جس میں سے ایک معراج حضور کو جسمانی ہوا، یعنی حضور اپنے جسد اطہر کے ساتھ تشریف لے گئے، اور باقی معراج جو تھے وہ سب روحانی ہوئے، یعنی خواب کے اندر حضور کے معراج ہوئے. ایک معراج جو تھا وہ جسمانی تھا، اور اس کا یہ قرآن مجید کے اندر ذکر ہے. اس لیے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو. اور میں نے یہ پہلے کہا کہ بندہ کسے کہتے ہیں؟ روح مع الجسد، جسم بھی ہو اور اس کے اندر روح بھی موجود، اسے عبد کہا جاتا ہے. اب قرآن مجید دیکھیں، قرآن مجید اس کی دلیل دے رہا ہے. سیدنا پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے فرعون کو تبلیغ کی، فرعونیوں سے کہا، ان سے بے امید ہو گئے کہ اب یہ فرعون بھی ایمان نہیں لائے گا، فرعونی بھی نہیں مانیں گے مجھے، تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے میرے کلیم تو یوں کر کہ بنی اسرائیل کو یہاں مصر سے لے کر کنعان کی طرف ہجرت کر جا. یعنی بنی اسرائیل جو آپ کو ماننے والے ہیں انہیں لے کر یہاں سے ہجرت کر جا. لیکن یہ خیال رکھنا کہ ان کو لے کر رات کے وقت جانا. اگر دن کو گیا تو قبطی جو ہیں، فرعونی جو ہیں، وہ آپ کو جانے نہیں دیں گے، اس لیے رات کو لے کر جانا. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. کیا ہے میرے کلیم؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو رات کو لے جا، ورنہ وہ تمہارے پیچھے لگیں گے، تمہیں جانے نہیں دیں گے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي، بے عبادی عبد کی جمع ہے. جیسے عبد کا معنی بندہ اور عبادی میں نے بندے، کافی بندے. تو میرے بندوں کو رات کے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، رات کو لے جا، ورنہ تمہارے وہ پیچھے لگیں گے، تمہیں جانے نہیں دیں گے. اب اگر کوئی بندہ یہ معنی کرے اسریٰ بعبدہ کا کہ حضور روحانی طور پر گئے، تو پھر اس کا مطلب وہ اس آیت کا بھی اسے ترجمہ کرنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ کو رب نے فرمایا کہ روحانی طور پر ان کی روحیں کھینچ کر لے جا. یہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا نہیں ہے. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ روح مع الجسد. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور جسمانی طور پر معراج پر گئے. اب حدیث مصطفیٰ بھی کہہ رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس آئے، اپنے در دولت سے نکلے، مکہ میں آنے لگے تو سامنے سے وہ ابو جہل مل گیا، دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن اسلام تھا، وہ مل گیا. کہنے لگا حل کان من شیء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات سنائیں، کوئی نئی بات آئی ہے تیرے پاس؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں، اور پھر میں واپس بھی آ گیا ہوں. اب دیکھیں کہ وہاں بیت اللہ سے بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینے کی ضرورت تھی. اس وقت انسان اونٹوں پر سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تو 1 ماہ لگتا تھا، 1 مہینہ، واپس آنے کے لیے بھی 1 مہینہ. تو اگر کوئی بندہ اس وقت کہے کہ میں وہاں گیا بھی ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں، بندہ نہیں مانے گا. یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہینہ جانے کا لگتا ہے، مہینہ واپس آنے کا لگتا ہے، تو ایک ہی رات کے اندر وہاں سے جا کر واپس آ جانا یہ عقل کے خلاف ہے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ میں گیا ہوں بیت المقدس، وہاں سے آسمانوں پر، اور پھر واپس، حضور ابو جہل کہنے لگا پھر راتوں رات آپ واپس بھی آ گئے؟ حضور نے فرمایا ہاں. تو ابو جہل کہنے لگا میں جتنے قبیلے میں ان کو بلاؤں، ان کے سامنے آپ بات کریں گے؟ فرمایا ہاں میں کروں گا.
لہٰذا اس نے آوازیں دیں ہر قبیلوں کو، ہر قبیلہ جو ہے وہ آدمی دوڑتے ہوئے آئے، مکہ کے اندر کٹھے ہو گئے، بیت اللہ شریف کے قریب سب کٹھے ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب بات کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں اور وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں۔ وہ اب جب حضور نے یہ بات کہی تو کوئی تالیاں بجا رہا تھا، کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا۔ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں 2 مہینے کا سفر ایک رات کے اندر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ اگر یہ واقعی محمد سچا ہے تو ان سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھیں ہم، اگر یہ واقعی گیا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا تو میں اس لیے تو نہیں گیا تھا کہ بیت المقدس کے دروازے گنوں یا ستون گنوں، اس لیے تو نہیں گیا تھا۔ تو جب انہوں نے پوچھا تو مجھے تھوڑی سی الجھن محسوس ہوئی۔ جب الجھن محسوس ہوئی تو اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ پوچھ رہے تھے، میں انہیں بتا رہا تھا کہ اتنے اس کے ستون ہیں، اتنے اس کے دروازے ہیں، فلاں جگہ فلاں چیز ہے، فلاں جگہ فلاں چیز ہے، میں انہیں بتا رہا تھا۔ اب یہ بھی نبی کا ایک معجزہ تھا، یا نگاہ نبی تھی، یا تو یہ ہے کہ بیت المقدس وہاں تھا، اللہ کے نبی کے نگاہ کے سامنے پردے اٹھا دیے گئے، اللہ کا نبی یہاں مکہ میں کھڑے ہو کر بیت المقدس کو دیکھ رہا تھا، اور یا یہ بات ہے بیت المقدس آپ کی بارگاہ میں آ گیا تھا۔ اب یہاں ایک اور بات ذرا قابل غور ہے، اگر یہ حضور کا جسمانی معراج نہ ہوتا تو وہ کافر قطعاً اعتراض نہ کرتے، قطعاً اعتراض۔ دیکھیں بھائی، یہاں کوئی بندہ سویا ہوا ہو نا، تھوڑی بات اٹھا دو، وہ کہے کہ میں خواب کے اندر امریکہ گیا ہوں یا میں مکہ مدینے گیا ہوں، تو آپ مان لیں گے۔ خواب کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے کہ بندہ دنیا کے دوسرے خطے پر چلا جاتا ہے، دوسرے کونے پر چلا جاتا ہے، واپس بھی آ جاتا ہے، یہ خواب کے اندر ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کہے کہ میں جسم کے ساتھ گیا بھی ہوں، واپس بھی آ گئی ایک لمحے میں، تو یہ بات کوئی نہیں مانے گا۔ اب جب حضور نے ان کافروں سے کہا کہ میں گیا بھی ہوں اور واپس بھی آیا ہوں، یہ جسمانی معراج تھا، اسی لیے انہوں نے انکار کیا، اسی لیے انہوں نے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھی۔ تو جب حضور نے انہیں نشانیاں بتا دی تو اب وہ کافر کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے سے وہ نشانیاں پوچھ لی ہوں، پوچھ کر بتا رہا ہو۔ تو لہٰذا ان کے قافلے شام کی طرف گئے ہوئے تھے، 3 قافلے، بعض کہتے ہیں 1 قافلہ، بعض کہتے ہیں 3 قافلے۔ لہٰذا انہوں نے قافلوں کے بارے میں پوچھا کہ ہمارے قافلے گئے ہوئے ہیں شام کی طرف، تو ان کے بارے میں بتائیں۔ حضور نے ہر قافلے کے بارے میں انہیں خبر دے دی، ہر قافلے کے بارے میں خبر دے دی۔ پتہ چلا کہ حضور جسمانی طور پر یہ آپ کو معراج ہوا، یہ جو معراج تھا، یعنی 34 معراج میں سے ایک معراج جسمانی تھا، باقی سب روحانی تھے۔ اب حدیث پاک اب قول صحابی کی طرف آئیں۔ حضور علیہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور نے یہ اعلان کیا تو بعض نئے مسلمان جو تھے وہ مرتد ہو گئے، انکار کر گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بندہ 2 مہینے کا راستہ اور راتوں رات جائے، راتوں واپس آ جائے؟ وہ مرتد ہو گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صداقت کے پیکر ہیں، حضور کے رفیق و غار و مزار ہیں، ان کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے صدیق اکبر، تم نے کیا سنا ہے کہ تمہارے دوست نے کیا کہا؟ آپ فرمانے لگے بتاؤ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا ہوں، وہاں سے آسمانوں پر، اور وہاں سے واپس راتوں رات بھی آ گیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے واقعہ انہوں نے کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا ہے۔ تو فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ سچ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے کہ واقعی وہ۔ فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا جو رب جبریل کو زمین پر
کئی مرتبہ دن میں بھیج بھی سکتا ہے، واپس بھی بلا لیتا ہے، تو کیا وہ رب اپنے نبی کو نہیں لے جا سکتا؟ وہ اپنے نبی کو نہیں لے جا سکتا؟ تو اس لیے آپ کا نام صدیق ہوا کہ ہمیں سے سچی بات کہنے والے۔ اب قول صحابی بھی یہی ہے۔ اب تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ حضور کا یہ معراج جو تھا یہ جسمانی تھا، جسم کے ساتھ تھا، تاریخ بتا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت دحیہ کلبی صحابی رسول تھے، انہیں مکتوب دیا، خط دیا کیسر روم کی طرف، فرمایا یہ کیسر روم کی طرف میری نبوت کا خط جو ہے لے کر جاؤ، انہیں بتاؤ کہ اللہ کا نبی آیا ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو وہ حضرت دحیہ کلبی وہ خط لے کر گئے، تو وہ اپنا کیسر روم جو تھا وہ بیت المقدس شام میں آیا ہوا تھا، بیت المقدس میں۔ جب بیت المقدس میں آیا تو حضرت دحیہ کلبی کو پتہ چلا، آپ وہاں چلے گئے، اور تو وہ بیت المقدس کے اندر وہ بادشاہ وہ کیسر روم بھی موجود تھا، اس کے کرندے بھی موجود تھے، تو لہٰذا آپ نے خط اسے دیا۔ تو جب اس نے خط پڑھا حضور کی نبوت کا، تو اس نے کہا کہ یہاں مکہ کے رہنے والے کوئی آدمی آئے نہیں، یا کوئی اپنا مسافر وغیرہ یا مہمان، میں ان سے پوچھوں کہ واقعی بھی اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے دیکھ بھال کی تو حضرت ابو سفیان یہ اس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت کافر تھے، ان کو لے کر آئے اس بادشاہ کے پاس۔ تو بادشاہ ابو سفیان سے پوچھنے لگا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کے باپ دادے کا نام کیا ہے، کون کون لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، یعنی کافی چیزیں پوچھی۔ ابو سفیان کہتا ہے کہ میں نے جو بھی وہ پوچھتا رہا میں سچ سچ بتاتا رہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس لیے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو میری سرداری جو ہے وہ بدنام ہو جائے گی، مجھے کوئی سردار نہیں کہے گا کہ یہ سردار بڑا جھوٹا ہے، اس لیے میں کوئی ایسا بہانہ نہیں، بات نہیں غلط نہیں کہہ رہا تھا، جو وہ پوچھ رہا تھا میں بتا رہا تھا، تاکہ کہیں یہ نہ ہو میں جھوٹ بولوں اور لوگ کہیں کہ یہ سردار ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ افسوس تھا کہ ابو سفیان کافر تھا، حضور کے ساتھ دشمنی تھی، لیکن حضور کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب اس نے سوچا، اسے یاد آ گیا حضور کے معراج کی بات، اس نے فوراً اس بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، میں تمہیں ایک بات بتاؤں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی بات؟ اس نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں اور وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں ایک رات کے اندر، تو یہ کتنا جھوٹ ہے۔ تو اس وقت جو پادری تھا اس بیت المقدس کا، جو سب سے بڑا پادری تھا، وہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، وہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے سچ کیا کہا ہے، اس رات کا مجھے بھی پتہ ہے، جب وہ معراج پر گئے تھے تو مجھے بھی پتہ ہے۔ بادشاہ پوچھنے لگا تجھے کیسے پتہ؟ اس نے کہا کہ میرا کام یہ ہے کہ رات کو وقت میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کر کے پھر گھر چلا جاتا ہوں، لیکن جب وہ رات آئی تو باقی دروازے تو میں نے بند کر دیے، جو ایک دروازہ تھا میں اسے بند کرنا چاہا لیکن وہ دروازہ ہلا بھی نہیں ہے۔ میں نے دوسرے ساتھیوں کو بلایا، وہاں جو کرندے تھے ان کو بلایا کہ یار اس دروازے کو بند کرو، ہم نے سب نے زور لگایا لیکن وہ دروازہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے سوچا کہ شاید اوپر عمارت جو ہے اس کا وزن اس دروازے پر آ گیا ہے، صبح کے وقت درخانوں کو بلائیں گے اور اس دروازے کو صحیح کر لیں گے۔ تو کہنے لگا کہ میں گھر چلا گیا اسی طرح دروازے کو چھوڑ کر، کھلا ہوا دروازہ تھا۔ جب صبح کے وقت میں آیا تو میں نے اس دروازے کو ہلایا تو دروازہ آسانی کے ساتھ بند ہو رہا تھا، کوئی اس پر وزن نہیں تھا، آسانی کے ساتھ بند بھی ہو جاتا، کھلا بھی ہے۔ اور وہاں جو ایک پتھر پڑا تھا بیت المقدس کے اندر، اس میں ایک سوراخ تھا، جو انبیاء کرام وہاں آتے تھے تو اپنی سواریوں سوراخ کے اندر باندھتے تھے، سوراخ سے رسی ڈال کر باندھتے تھے، لیکن وہ کافی عرصہ سے وہ سوراخ بند ہو چکا تھا،
جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سوراخ بھی کھلا ہے اور وہاں کسی سواری کے باندھنے کا نشان بھی موجود ہے۔ تو میں نے تورات کو دیکھا تو تورات کے اندر تھا جب آخر الزمان نبی آئے گا تو اس کو اللہ معراج کرائے گا، معراج کرائے گا، تو لہٰذا وہ اس رات کے اندر آپ کو معراج ہوا۔ تو لہٰذا تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج جو تھا جسمانی معراج تھا، پھر روحانی معراج نہیں تھا، آپ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیت المقدس کے اندر سب نبیوں کو نماز پڑھائی، دوگانہ پڑھائی، اور آپ جانتے ہیں تو نماز جو ہے یہ جسم کے ساتھ ہوتی ہے، روح کے ساتھ نہیں۔ قیام، یہ قیام جسم کے ساتھ ہے، رکوع جسم کے ساتھ ہے، سجدہ جسم کے ساتھ ہے، قعدہ جسم کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے نبیوں کو نماز پڑھائی تو پتہ حضور بھی جسمانی طور پر وہاں موجود تھے اور جتنے انبیاء تھے وہ بھی جسمانی طور پر وہاں موجود تھے۔ تو آپ کو یہ معراج جسمانی ہوا۔ پھر اس کے بعد اور دیکھیں، حضور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پہلے آسمان پر گئے، جبریل نے دروازہ کھٹکایا، آگے سے دربان نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو جبریل نے کہا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ پھر اس نے کہا من معاک، تیرے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس نے کہا قد بعث الیہ، تو ان کی طرف بھیجا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھیجا گیا ہوں۔ پھر اس نے دروازہ کھولا تو حضور فرماتے میں پہلے آسمان پر پھر گیا۔ اب یہاں غور کریں، جبریل تو حضور کی بارگاہ میں کئی مرتبہ آتا جاتا تھا، وہاں دروازہ جبریل نے کبھی دروازے کا ذکر نہیں کیا کہ میں وہاں دروازہ مجھے کھلوایا یا کھولا گیا فرشتوں نے، یہ کوئی بات نہیں کی۔ کیوں؟ نور کے لیے کوئی اپنا دروازے کی ضرورت نہیں ہوتی، نور کے لیے کسی دروازے کی ضرورت۔ آپ کسی مکان کے اندر کسی کو بند کر دیں، دروازے کھڑکیاں بند کر دیں، اس کی موت کا وقت آ جائے، پھر بھی اس کا اسرائیل جو ہے اس کی موت پھر بھی قبض کر لیں گے۔ کیوں؟ نورانی کے لیے کوئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں ہمارے آنکھوں کے اندر نور ہے، نور ہے۔ کسی نے اسی طرح فلاسفر نے، فلسفے والے بندے نے انکار کیا معراج کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور میں آسمانوں پر گئے؟ اس نے کہا اینک، اینک تھی اس کی، فرمایا دیکھ تجھے نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ اینک تو لگا کر فرمایا دیکھا آج آسمان نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جو اللہ نے تیری آنکھوں کے اندر نور پیدا کیا ہے تو یہ شیشہ اسے نور کو روک نہیں سکتا، یہ تیری نظر وہاں آسمانوں تک پہنچ گئی ہے، اور وہ تو اللہ کے نور ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، رب نے فرمایا میں تمہارے پاس نور بھیجا ہے۔ پھر رب نے اللہ اس نور کو پورا فرمائے گا، چاہیے پھونکوں سے بجھا ڈالیں پھر بھی رب پورا کرے گا۔ رب تو اسے نور کہہ رہا ہے تو اس نور کے لیے آسمانوں کی کیا بات ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی طور پر نور کے لیے دروازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب حضور وہاں تشریف لے گئے تو دروازہ کھٹکایا، کیوں؟ حضور جسمانی طور پر وہاں تشریف لے گئے تھے، اس لیے دروازوں کو کھٹکایا گیا۔ بعض مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دروازے خاص تھے، خاص دروازے تھے، عام دروازے نہیں تھے۔ یہ اللہ نے دروازے اس لیے بنائے تھے کہ ان دروازوں سے میرا محبوب میری بارگاہ میں آئے گا، اس دروازوں سے اور کوئی نہیں آ جا سکے گا، ان دروازوں سے میرا محبوب ہی آئے گا، جب بھی آئے گا جب میں اسے بلاؤں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر بھی حضور فرماتے ہیں کہ آتانی جبرائیل، جب میں جبریل آئے، آنا بین النائم والیقظان، میں اس یقظان، میں اس وقت نیند اور اپنا بیداری کی حالت میں تھا جب جبریل میرے پاس آئے، یعنی کہ اس وقت نہ تو میں سویا ہوا تھا پورا اور نہ میں جاگ رہا تھا، جیسے بندہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے، تو میں اس وقت اس حالت میں تھا جب جبریل امی آئے۔ پھر پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے گئے، میں نے وضو کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے۔ اب وضو غسل روحانی طور پر تو نہیں ہوتا، جسمانی طور پر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں اسریٰ بعبدہ، سیر کرائی میں نے اپنے بندے کو، اب رب لے جانے والا ہے،
حضور جانے والے ہیں جسم کے ساتھ، تو بتاؤ اس میں رب کی قدرت کا اگر کہے بندہ کہ نہیں جسمانی طور پر نہیں روحانی پر گئے تو رب کی قدرت کا انکار ہے۔ اس بندے نے پھر رب کو نہیں مانا۔ اگر رب کو علی کل شیء قدیر مان لو، رب کی قدرت مان لو، رب کی طاقت مان لو، تو پھر جیسے چاہے رب کر دیتا ہے، پھر اس میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرات محترم فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میں نے یہ بھی کہا تھا پہلے کہ آپ کو 34 معراج کرائے گئے، 34، جن میں سے ایک معراج آپ کا جسمانی تھا اور باقی معراج آپ کے روحانی تھے۔ ایک حضور جسم کے ساتھ آپ تشریف لے، اور جو اس کا ذکر یہ قرآن کے اندر آیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ جس کے ارد گرد رب نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، لنریہ من آیاتنا، سیر کیوں کرائی؟ تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ السمیع البصیر، وہ سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اسی معراج کے بعد میں آئندہ جو میں بھی باتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔